الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جمعہ کا بابرکت دن ہے اور رمضان کے بابرکت مہینے کا پہلا روزہ ہے. بس آج کا دن بے شمار برکتوں سے شروع ہونے والا دن ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بابرکت دن ہونے کی اہمیت کے بارے میں یہ خبر دی اور ہمیشہ کے لیے خبر ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مومن اپنے رب کے حضور جو دعا کرے وہ قبول کی جاتی ہے. اور پھر رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں خاص جوش میں آتی ہے اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں کی بارش ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضلوں کو جذب کرنے کے لیے بعض شرائط بیان فرمائی کہ نہ ہی ان دنوں میں بیہودہ باتیں ہوں، نہ شور و شر ہو، نہ ہی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا ہو. ہر برائی کے جواب میں روزے دار کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں اور میں خدا تعالیٰ کی خاطر ان تمام شرور سے بچتا ہوں. اور جب یہ حالت ہوگی تو حقیقی رنگ میں روزے کا دن ہوگا، روزہ ہوگا کہ انسان خدا تعالیٰ کی خاطر کوشش سے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارے. پھر اس بات کو کہ رمضان کے مہینے کی کیا اہمیت ہے، کن پر روزے فرض ہیں، کس طرح رکھنے چاہیے، کیا پابندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت دعا کے مضمون کے ساتھ اس طرح باندھا ہے کہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو بتا دے کہ میں ان کے پاس ہوں. جب دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. سو چاہیے کہ وہ دعا کرنے والے بھی میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تا وہ ہدایت پائیں. بس فرمایا کہ رمضان کے دن اس قدر مبارک ہیں کہ ان دنوں کی عبادتوں کے بعد جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دے میں بالکل قریب ہوں. اجیب و دعوت داعِ اذا دعان، مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. پس رمضان کے مہینے میں جو جمعے آتے ہیں ان کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے. دن بھی قبولیت دعا کے دن ہیں اور راتیں بھی قبولیت دعا کی راتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کون سی گھڑی قبولیت دعا کی گھڑی ہے. اس لیے دن بھی اور راتیں بھی دعاؤں میں گزارو.
بس ان دنوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک تو رمضان میں عموماً کہ اس میں شیطان کو باندھ کر خدا تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور بندوں کے قریب آ گئے، اور پھر رمضان کے جمعوں سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن سب سے اہم دعا جو ان دنوں میں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی عاجزی سے اور خالص ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا انسان کرے کہ اے اللہ، مجھے صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ عام حالات میں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی دعائیں رات کو بھی قبول ہوتی ہیں اور دن کو بھی قبول ہوتی ہیں، تاکہ رمضان ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے والا ہو، تقویٰ پر چلانے والا ہو، میں مستقل ہدایت پانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے پہلے، کہ پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا روزہ، اس طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیونکہ پہلی قومیں روزہ رکھتی تھیں اس لیے تم بھی رکھو، بلکہ یہ ہے کہ جو آخر میں اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو۔ پھر اس جگہ اس آیت میں جو میں نے پڑھی فرمایا آخر میں اس کے کہ لعلہم یرشدون، تاکہ رشد حاصل کرو۔ رشد کا مطلب ہے صحیح اور سیدھا راستہ، صحیح عمل اور رہنمائی کا راستہ، صحیح اخلاق، عقل و ذہانت کی بلوغت اور صحیح راستے پر اس کا استعمال، اور اپنی اصالت میں ہمیشگی اور پختگی حاصل کرنا۔ بس جب انسان خدا تعالیٰ کے آگے خالص ہو کر جھکتا ہے تو جہاں دعاؤں کی قبولیت کا نظارہ کرتا ہے وہاں تقوی اور نیکی پر قائم رہتے ہوئے اپنے ایمان و ایقان میں بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والا بنتا ہے۔ بس رمضان بے شمار برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن یہ برکتیں انہیں ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کریں اور ایمان میں بڑھیں۔ اگر صرف یہی نیت ہو کہ رمضان کے جمعوں پر باقاعدگی اختیار کر لو اور بعد میں چاہے عبادتوں کی طرف توجہ ہو یا نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول نہ کرنا ہے اور ایمان میں کمزوری دکھانا ہے۔ اور اگر یہ حالت ہے، اس طرح کی کمزور حالت، تو پھر ہمیں خدا تعالیٰ سے یہ شکوہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بس ایک حقیقی بندے کو جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے بے چین ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری سے اور اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ دن دعاؤں میں گزارنے چاہیے۔ یہ جمعوں پر حاضری اور نمازوں پر حاضری عارضی نہ ہو رمضان کے مہینے میں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان دنوں میں قریب آ جاتا ہوں، اس لیے ان دنوں کی عبادت بھی کافی ہے۔ یہ اپنے نفس کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے، بس اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کامل عاجزی سے خدا تعالیٰ کا عبد بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کی
کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی دور نہیں، وہ تو ہر جگہ اور ہر وقت ہے، لیکن بندے کی اپنی حالت سے اس قربت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب وہ خالص ہو کر غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے آگے ہی جھکتا ہے۔ اور جب یہ حالت ہوگی پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارے لیے بہترین ہے۔ بس ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نیکی اور تقوی پر قائم ہو کر ہی ہم اپنے مقصود کو پا سکتے ہیں، اور ذاتی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی ہمیں وہ پھل ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، ہم عاجزی اور انکساری دکھائیں گے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کریں گے، تو پھر پھل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے لگیں گے۔ انسان میں غلطیاں بھی ہوں، گناہ گار بھی ہو، وہ قصوروار بھی ہو، مگر جب تک اس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف رہے، غلطیوں کا اعتراف کرتا رہے، تقویٰ دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپتا چلا جاتا ہے اور آخرکار ایک دن اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ بس سب سے زیادہ ان دنوں میں اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، افراد جماعت کے لیے یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نصیب ہو۔ ایک دوسرے کے لیے جب ہم درد سے دعائیں کریں گے تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا میں شامل ہو جائیں گے، اور رمضان کی برکات کے حقیقی اور مستقل نظارے بھی ہم دیکھنے والے ہوں گے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ خدا تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہے، اور جب تک ہم میں خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت رہے گی، ہماری کمزوریوں اور گناہوں کی بھی خدا تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا رہے گا اور ہم اس کی حفاظت میں رہیں گے، سوائے اس کے کہ ہم گناہوں پر اتنے دلیر ہو جائیں، خدا نہ کرے کوئی ہم میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں سے مٹ جائے یا کسی کے دل سے ہی مٹ جائے۔ لیکن اگر ہماری کمزوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور خشیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت کے معنی ہی خدا تعالیٰ کی محبت کے ہیں۔ بس جب تک اس محبت کے اظہار ہم کرتے رہیں گے، یا اپنے دل میں بھی اگر ہم رکھتے ہوں گے یہ محبت، تو تباہی سے بچے رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سچی محبت ہو، دھوکہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر دل میں بھی محبت ہے تو کبھی نہ کبھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ خوف اللہ تعالیٰ کا بعض چیزوں سے روکے رکھتا ہے اس محبت کی وجہ سے۔ اس محبت کی وجہ سے گرتے پڑتے اس کے حکموں پر ہم عمل کرتے رہیں گے، تو خدا تعالیٰ جو اپنے بندوں کی محبت کی غیرت رکھتا ہے، بندے کو پھر ضائع نہیں ہونے دیتا اور اسے توبہ کی توفیق دے دیتا۔ لیکن اگر انسان، جیسا کہ میں نے کہا،
بالکل ہی گناہوں پر دلیر ہو جائے اور تقویٰ کا بیج بالکل اپنے دل سے نکال کر ضائع کر دے تو پھر سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا۔ آپ نے بار بار جماعت کے افراد کو تقویٰ پر قائم رہنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر ایسا روحانی نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا جو تقویٰ کے بیج کو قائم رکھنے کے لیے توجہ دلاتا رہتا ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ ہر سال میں اس بیج کے پنپنے کے لیے پنپنے کے سامان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرما دیا، اور پھر ہمیں اس بیج کے نشو و نما کے طریق بتاتے ہوئے اسے پھلدار بنانے کی خوشخبری بھی دے دی۔ بس اس مہینے کی برکات سے فیض اٹھانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا عبد بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہماری نااہلیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کچھ دیر کے لیے ٹالتا بھی ہے تو اس مہربان ماں کی طرح جو بچے سے اس کی اصلاح کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے روٹھ جاتی ہے اور اس میں سخت غصہ نہیں ہوتا، لیکن جب بچہ ماں کی محبت کی وجہ سے اس کی طرف جاتا ہے تو ماں گلے بھی لگا لیتی ہے، بلکہ اس سے پہلے کئی دفعہ کنکھیوں سے دیکھتی بھی ہے کہ بچہ کس قسم کی حرکت کر رہا ہے، میرے پاس آتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال جب بچہ جاتا ہے تو ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ماؤں سے بھی زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کب میرے بندے میری طرف توبہ کرتے ہوئے آئیں اور میں انہیں معاف کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا خوش وہ شخص بھی نہیں ہوتا جسے جنگل بیابان میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے۔ بس یہ رمضان کا مہینہ بھی اس لیے ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اگر سارے سال کی کمزوریوں اور غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف اس نیت سے آئے کہ وہ اس کی توبہ قبول کرے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کے گلے لگاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے گز بھر ہوتا ہوں، اگر وہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بس ایسا خدا جو ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے اور جس نے توبہ قبول کرنے اور اپنے بندے سے خوش ہونے کے مختلف سامان کیے ہوئے ہیں، اگر بندہ ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ پھر بندے کی بدقسمتی اور سخت دلی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا نقشہ گو ان مثالوں سے کھینچا گیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نقشہ ان مثالوں سے بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پیار اور محبت سے بندے کی طرف دیکھتا ہے اس کا نقشہ ہم کھینچ ہی نہیں سکتے۔ ان حدیثوں سے بھی واضح ہے کہ مثال دینے کے باوجود کہ حقیقت میں یہ مثالیں وہ محبت کا ایک بلند ترین تصور قائم کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت تمہارے اس دنیاوی مثال کے تصور سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس کا احاطہ کرنا حقیقت میں مشکل ہے۔ انسان تو بہت کمزور اور محدود علم کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا ہستی ہے۔ ہم تو اپنے جیسے بندوں کی دلی کیفیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کسی کے ظاہری اعمال پر
ہم اپنے رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں کسی کی محبت کی کیا کیفیت ہے یا اس کے دل میں کیا ہے، یہ بیان کرنا اور جاننا بہت مشکل ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نقطے کو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت کو سمجھنے کی انسان میں کتنی صلاحیت ہے، بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرمایا، اس طرح کہ خدا تعالیٰ جس کے افعال کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی کیفیت محبت کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی ظاہری چیزوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، تو جو محبت کی کیفیت ہے اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی مثالوں سے اس کی حقیقت کو قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ پہلی 2 مثالیں میں دے چکا ہوں، اس محبت کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بدر کی جنگ میں جب دشمن شکست کھا چکا تھا اور جنگ تقریباً ختم تھی، اور کفار کے بڑے بڑے بہادر سپاہی اپنی سواریوں پر بیٹھ کر انہیں کوڑے مار کر جلد سے جلد میدان جنگ سے بھاگنے اور مسلمانوں سے دور پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت ایک عورت میدان جنگ میں بغیر کسی خوف کے پھر رہی تھی، اور اس پر ایک جوش اور جنون طاری تھا، اور کبھی ایک بچے کو اٹھاتی اور کبھی دوسرے کو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ اس عورت کا بچہ گم گیا ہے اور یہ اسے تلاش کر رہی ہے، اور ماں کی محبت اس قدر غالب ہے کہ بچے کہ اس کو کوئی فکر نہیں کہ یہ میدان جنگ میں ہے اور یہاں ہر طرف تباہی مچی ہوئی۔ وہ عورت اس طرح دیوانہ وار پھرتی رہی، جس بچے کو دیکھتی اسے گلے لگا لیتی، لیکن جب غور کرتی تو اس کا بچہ نہ ہوتا، پھر اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی۔ آخرکار اسے اپنا بچہ مل گیا، اس نے اسے گلے لگایا، اپنے ساتھ چمٹایا، پیار کیا، اور پھر دنیا جہان سے غافل ہو کر وہیں اسے لے کر بیٹھ گئے۔ نہ اس کو یہ فکر تھی کہ یہ میدان جنگ ہے، نہ اسے یہ فکر تھی کہ یہاں لاشیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ اس کو یہ خیال آیا، یہ خیال بھی نہ آیا کہ ابھی پوری طرح جنگ ختم نہیں ہوئی اور اسے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ جب اس کو اپنا بچہ مل گیا تو کس طرح اطمینان سے بیٹھ گئی، لیکن اس سے پہلے جب بچے کی تلاش میں تھی تو کس طرح اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا اور بے قرار ہو کر دوڑ رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو کھو دیتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اس کا ایسا دکھ ہوتا ہے جیسا اس عورت کو اپنے بچے کے کھوئے جانے کا تھا۔ اور پھر جب بندہ توبہ کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی پہنچتی ہے جتنی اس عورت کو اپنے بچے کے ملنے سے پہنچی۔ تو ہمارا خدا ہمیشہ بخشنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم بھی اس کی بخشش کو ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو اور نکلیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کب اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی دیر ہے تو ہماری طرف سے، کوتاہیاں صرف ہماری طرف سے ہیں۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اس کے حضور توبہ کرتے ہوئے جاتا ہے
اس سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کی مغفرت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس ضمن میں ایک جگہ یہ اہم بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش نہ صرف انسان کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بھول جاتی ہے، بلکہ صرف خود نہیں بھول جاتی بلکہ دوسروں کو بھی بھلوا دیتی ہے۔ تبھی خدا تعالیٰ کا نام ساتر نہیں بلکہ ستار ہے، اور ستار وہ ہوتا ہے جس میں صرف صفت ستر کی تکرار اور شدت پائی جاتی ہے، بار بار جس میں بہت زیادہ شدت سے ستاری کی کیفیت پائی جائے۔ دنیا صرف ساتر ہو سکتی ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو کسی کے گناہ کا علم ہو تو اسے بیان نہ کرے، پردہ پوشی کرے، مگر دوسروں کے ذہن سے کسی کے گناہ کا علم نہیں نکال سکتا کوئی۔ لیکن خدا تعالیٰ کیونکہ تمام صفات کا جامع ہے، اس لیے اس نے کہا اپنی صفت کے بارے میں بھی کہ میں ساتر نہیں بلکہ ستار ہوں، یعنی صرف یہ نہیں کہ بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں بلکہ میں لوگوں کے ذہنوں سے بھی ان گناہوں کی یاد کو نکال دیتا ہوں، اور انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ فلاں نے کبھی فلاں گناہ کیا تھا۔ اور خدا تعالیٰ ستار نہ ہوتا تو گناہ گار کے لیے جنت میں بھی امن نہ ہوتا۔ وہ ہر شخص کی طرف دیکھتا اور کہتا کہ اس کو میرے گناہ کا علم ہے۔ بس خدا تعالیٰ ستار ہے، وہ فرماتا ہے میں نہ صرف لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہوں بلکہ لوگوں کے حافظوں پر بھی تصرف رکھتا ہوں، اور دوسروں کو کسی کا گناہ یاد ہی نہیں رہتا جب کسی ستاری فرمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کو لوگوں سے ہمیشہ سے اس کو لوگ ہمیشہ سے ہی نیک اور پاک صاف خیال کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ سے تعریف فرماتے ہیں۔ بس ہمارا خدا ستار العیوب ہے اور غفار الذنوب بھی خدا ہے، جو نہ صرف ہمیں بخشنے والا ہے بلکہ ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس دینے والا بھی ہے، اور اس دنیا میں اسے قائم کرنے والا بھی ہے عزت کو۔ بس جب ایسا پیارا ہمارا خدا ہے تو کس قدر ہمیں قربانی کر کے اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، کس قدر اس کا عبد بننے کی ضرورت ہے۔ بس اس بابرکت مہینے میں ہمیں اس ستار العیوب اور غفار الذنوب خدا کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے، اس کے آگے جھکنے کی بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان ہر کونے پر کھڑا ہمیں اپنے لالچوں میں گرفتار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس سے مقابلہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ہر حملے سے بچنا ہے اور ناکام کرنا ہے اسے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بنانا ہے۔ تبھی ہم رمضان سے حقیقی رنگ میں فیض یاب ہو سکیں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا اس سے ہمیں جہاں ذاتی فوائد حاصل ہوں گے وہاں جماعتی ثمرات بھی ملیں گے۔ افراد جماعت کی اصلاح اور نیکیاں اور تقوی ہی جماعتی ترقیات پر منتج ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے اتنے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرتے ہوئے جماعتی ترقی میں بھی کردار ادا کرنے والے ہوں گے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ترقی اور فتوحات دعاؤں کے ذریعے سے ہوں گی۔ بس خدا تعالیٰ کے آگے جماعتی ترقیات مانگتے ہوئے بھی ہمیں بہت زیادہ جھکنا چاہیے، اور ان دعاؤں کے دنوں میں
اس کے لیے بھی بھرپور طور پر دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنی دعاؤں کو صرف اپنی ذات یا اپنے قریبیوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو بہت زیادہ وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر گزار ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل فرما کر کیا ہے۔ ہمارا کام اپنے آپ کو اس جماعت میں شامل کر کے ختم نہیں ہو گیا۔ احمدی بننے کے بعد یہی کافی نہیں کہ ہم احمدی ہو گئے اور بیعت کر لی، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کو دعاؤں کی طرف توجہ دلائی ہے، تاکہ جماعتی ترقی کہ میں ہم معاون و مددگار بن سکیں۔ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی نااہلیوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان مقصد کے حصول کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور یہ ذمہ داری بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کیے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔ بس ہمیں دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس مضمون کو ایک جگہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے یا سمجھایا ہے، بلکہ کہ اگر ہم واقعہ میں کمزور اور ناتواں ہیں، اور اگر واقعہ میں جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے نہایت ہی اہم اور مشکل ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایسا کام ہم سے کس طرح سر انجام دیا جا سکتا ہے، اور ادھر یہ کام اپنے اتمام کے لیے اپنے ختم یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت چاہتا ہے، اور ادھر ہم کمزور اور ناتواں ہیں۔ بس دو باتوں میں سے ہمیں ایک تسلیم کرنی پڑے گی، یا تو ہم یہ مانیں کہ ہمارے ان دو دعووں میں سے ایک دعویٰ غلط ہے، یعنی یا ہمارا انکسار کا دعویٰ غلط ہے، ہم اتنے عاجز بھی نہیں ہیں، یا کام مشکل ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ اور اگر یہ دونوں صحیح ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششوں کے سوا بھی کوئی ذرائع مقرر فرمائے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کو وعدہ ہے کہ یہ کام جو سپرد کیے گئے ہیں ہمارے، اس نے ضرور ہو کر رہنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے، یقیناً اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورا کروا کے رہنا ہے۔ اسلام اور احمدیت کا غلبہ دنیا پر ہو کر رہنا ہے انشاءاللہ، اور اس میں ہمیں ذرہ بھر بھی شک نہیں۔ بس اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ دعا کرو کہ اے اللہ، ہمارے ہاتھوں سے تو یعنی ہماری کوششوں سے تو یہ مقصد پورا ہونے والا نہیں ہے، ہم تو کمزور بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، کام بہت بڑا ہے، اور صرف ہماری کوششیں پورا کر نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم تیرے حکم کے ماتحت ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن تو بھی اپنے فضل سے ان مخفی ذرائع کو ظاہر کر
اور ہماری تائید میں لگا دے جو تو نے اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے مقرر فرمائے، تاکہ یہ ناممکن کام ممکن ہو جائے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری آلہ بنایا ہے، ورنہ اصل اعلی کار جس نے دنیا کو فتح کرنا ہے وہ کوئی اور آلہ ہے۔ لیکن ایک درد ان فتوحات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں بہرحال ہونا چاہیے، اور وہ درد دعاؤں کی صورت میں ہمارے دلوں سے نکلنا چاہیے۔ بس مسلم موعود نے ایک مثال دی کہ ہماری مثال وہی ہے کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اٹھا کر بدر کے دن پھینکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ تمہارا کنکر پھینکنا نہیں تھا، بلکہ خدا تعالیٰ کا کنکر پھینکنا تھا۔ تمہارے پھینکے ہوئے کنکر تو تھوڑی دور جا کر گر پڑتے، مگر یہ تم نے نہیں پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چلا کنکر پھینکنے کے لیے، ادھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آندھی کو چلا دیا، اور اس وجہ سے اس آندھی نے کروڑوں اور اربوں کنکر اٹھا کر کفار کی آنکھوں میں ڈال دیے۔ نتیجتاً ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ حملہ میں ناکام ہوئے۔ غرض ان مٹھی بھر کنکروں کے پیچھے اصل طاقت خدا تعالیٰ کی قدرت تھی۔ بس ہماری حیثیت بھی بدر کے ان کنکروں کی سی ہے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں لیا تھا اور کفار کی طرف پھینکا تھا۔ ان کنکروں نے کفار کو اندھا کر دیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکے تھے، بلکہ ان کنکروں نے کفار کو اندھا نہیں کیا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکے تھے، بلکہ ان کنکروں نے اندھا کیا تھا جو آندھی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اڑائے تھے۔ بس ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے سوا کوئی آلہ ہے جس نے یہ بڑا کام کرنا ہے اور اس کا بہترین نتیجہ نکالنا ہے، اور ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی دوسرے سامان پیدا کیے گئے ہیں اس بہترین نتیجے کے لیے، جنہوں نے اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہے۔ اور وہ آلہ اور وہ ہتھیار جن سے اسلام کو دنیا پر غالب کیا جا سکتا ہے، بندے کی وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی چیز ہے جس پر ہماری کامیابی مقدر ہے۔ بس یہ دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کے مہیا فرمائے ہیں، ان میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور التزام سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسلام اور احمد کی فتح کے جلد سامان پیدا فرمائے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی کے کنکر بن جائیں جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کنکروں کی آندھی چلا دی تھی اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو دور کر کے ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے چشم پوشی فرمائے اور اپنے فضل سے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ ہم اپنا مقصود پانے والے ہوں، اور ہماری کمزوریوں اور غفلتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جلال پوشیدہ نہ ہو، ہماری کوتاہیاں غیروں کو خوشی کے موقع فراہم کرنے والی نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے جلال اور اپنی عزت کے ظہور کے لیے ہمارے کمزور ہاتھوں میں وہ طاقت پیدا کر دے جو کام کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے۔
بس ان دنوں میں بہت دعائیں کریں، اپنے لیے بھی، ایک دوسرے کے لیے بھی، اور جماعت کی ترقی کے لیے بھی، اور دشمن کی ناکامیوں اور نامرادیوں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کے جلال اور شان کے ظہور کے لیے بھی۔ دنیا خدا تعالیٰ کے وجود سے انکاری ہوتی جا رہی ہے، خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے اندر بھی ایسی طاقت پیدا کر دے جس سے کام لیتے ہوئے ہم اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر سکیں، اور ہم میں سے ہر ایک اسلام کا سچا خادم بن جائے، اور دنیا کی خواہشات ہمارے لیے ثانوی حیثیت اختیار کر لیں۔ ہمارے دل اس جذبے سے لبریز ہوں کہ ہم دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اور صلاحیتوں میں ایسی طاقت اور قوت پیدا فرما دے کہ دشمن کی طاقت اور قوت ہمارے مقابلہ میں ہیچ اور ذلیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو نہ صرف معاف کرے بلکہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے ایسی نفرت پیدا کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کبھی توڑنے والے نہ ہوں، ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے حکموں پر عمل کرو اور مجھ پر ایمان کامل کرو۔ نیکیوں اور بھلائیوں سے ہمیں محبت پیدا ہو جائے، تقویٰ ہمارے دلوں میں مضبوطی سے قائم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق ہماری غذا بن جائے۔ ہمارا ہر عمل اور ہمارا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے، اور جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں تو اپنی رضا کا پروانہ ہمیں دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ رمضان ہمیں حقیقت میں یہ سب کچھ حاصل کرنے والا بنا دے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر